اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 سپارہ اور 8واں اور 9واں رکوع کیونکہ 8واں بالکل چھوٹا رکوع ہے تو اکٹھے کر لیں گے. لا حکم الہ واحد تہاڈا خدا کوئی ہے تہاڈا معبود ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بس ایک کوئی معبود ہے تہاڈا. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اللہ فرماتے بس وہ لوگ لا جڑے نہیں ایمان لے کے آندے آخرت قلوبہم انہاں دے دل منکراتوں منکرن فہم مستقبرون اور مغرور تکبر علیہ یعنی فرماندے اللہ تعالیٰ ذات اگر غور و فکر کرن تے سارے قدرت میں نشانیاں دا وہ صحیح آ جان کیونکہ یہ اس وجہ نال نہیں ایمان لے کے آندے پے جڑے آخرت ایمان نہیں لے آندے کیونکہ انہاں دے دل منکرن تکبر دی وجہ تو انہاں دے دل وچ تکبر ہے غرور ہے وہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے کوئی ایمان نہیں لے کے آندے. لا جرم ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ جاندا ہے یعلم ما یسرون جو کچھ وہ چھپاندے اور جو کچھ وہ ظاہر کردے. انہ بے شک لا یحب المستقبرین اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے دل میں ایمان کی طلب ہی نہیں ہے وہ غور و فکر ہی نہیں کرنا چاہتے وہ ایمان کی طرف آمدے ہی نہیں ہے. اس وجہ نال پھر اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے اللہ تعالیٰ دی ذات ایہو جہاں بندیاں نوں پسند نہیں کرنی تو اس وجہ نال اللہ انہاں نوں ہدایت توفیق نہیں دے. پھر اللہ فرماندے کہ اذا قیل لہم جس وقت انہاں کو پوچھا جاندا ہے ماذا انزل ربکم یہ نازل کیتا ہے تواڈے رب نے قالوا اساطیر الاولین آدھے یہ تو پہلے لوگوں کے من ترقی سے یعنی جس وقت انہوں نے سمجھایا جاتا ہے بندہ جڑا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا پرچار کرتے ہیں نا تو اگر کوئی بندہ جڑا حاضر جنہ چاہ کے کافراں کولوں نہ پوچھدا ہے نا تو کافر نال ملاقات ہو جاندی ہے تے او نبی پاک دے متعلق یا قرآن پاک دے متعلق سوال کرتا ہے یہ تو پرانے کہانیاں قصے جڑے لوکاں سنا اپنے فریب پسند ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے کہ اس طرح ہے فرماندے یحملوا اٹھان اوزارہم بوجھ اپنے گناہاں دا. اللہ فرماندے کہ جڑی انہوں نے یہ مذاق کے طور پہ آدھے اللہ فرماندے جڑا انہوں نے یہ مذاق کے طور پہ اس کلام نے اس طرح آکھیا نا کام کرا کسے اللہ فرماندے اس گل دا جڑی انہوں نے کیتی ہے ادا بوجھ اٹھان کے اوزارہ بوجھ ہم اپنے گناہاں دا بوجھ اٹھان گے کاملتیں یوم القیامہ قیامت دن پورا گناہاں دا بوجھ اٹھان گے صرف اور اپنے دا نہیں ومن اوزار الذین اور انہاں لوکاں دا بھی بوجھ اٹھان گے جو یضلونہم جنہاں نے وہ گمراہ کرتے رہے بغیر علم جہالت کی وجہ نال یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھان گے بلکہ انہاں لوکاں دا جنہاں نے انہاں کو پوچھدا ہے تو آدھے کہ اللہ دا کلام ہے انہاں نوں بھی جڑا گمراہ کرتے رہے انہاں نوں گمراہ کرنے دا بھی بوجھ اٹھان گے جہالت کی وجہ نال غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ اللہ فرماتے ہیں کتنا برا بوجھ ہے کتنا برا ہے ما یازرون جڑا وہ لفظ پہ یاد رہے یعنی داد کے حق کے جڑے خلاف ہیں جڑے منکر ہیں وہ کتنا برا بوجھ ہے جڑا اپنے آپ کنیاں تے لاد رہے ہیں اپنے گناہاں دا بوجھ ودان دین پہ. 10واں شروع کرنے قد مکر اللہ جی انہوں نے بڑے فریب کیتے من قبل ہی انہاں تو پہلے فات اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنیانہم من القواعد بس اللہ تعالیٰ نے انہاں نے فریب دیاں عمارتاں نہ جڑیاں انہاں نے جڑاں تو قواعد جڑاں تو کھیڑ دیتا تھا خرّا علیہم السقف اور انہاں تے ڈے پے انہاں دے چھت ان فوقہم اوپر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑے انہاں تو پہلے وہ انج دے ہی انہوں نے بڑے مکر و فریب کیتے جڑے پہلے لوگ گزر چکے ہیں کافر تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑے فریب کر کے جڑیاں انہوں نے وڈیاں عمارتاں بنائیاں نا انہاں دی عمارتاں جڑاں تو کھاڑ کے رکھ دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہاں دے چھت آ کے انہاں دے اوپر ہی آن پے واتاہم العذاب اور آ گیا انہاں تے عذاب من حیث لا یشعرون اتھوں آ گیا عذاب جتھے انہوں نے وہم و گمان ہی نہیں کیتا ہے کہ عذاب ثم پھر یوم القیامت اس کے بعد قیامت آگئی یخزیہم اللہ تعالیٰ انہوں ذلیل کرے گا ویقول اور انہوں نے آکھے گا این شرکائی الذین اللہ تعالیٰ انہوں کو پوچھیں گے کتنے جے وہ شریک جنہوں نے میرا تسی شریک ٹھہرا دے رہے ہو اللہ جینا اور جنہوں دے بارے کنتم تسی تشاقون جھگڑا کر دے ہو فیم جنہوں دے بارے یعنی جنہوں دے بارے تسی جھگڑا کر دے ہو آج جو کتنے جے قیامت اگلے دن اللہ تعالیٰ کافراں کو پوچھیں گے یعنی بت کتنے جے قال اللہ جینا وہ کہیں گے جنہوں نے اوتو دیتا گیا علم ان الحزب اليوم بلا شبہ آج ہر قسم دی رسوائی اور سوء اور بربادی ہے اللہ القافرین کافر واسطے یعنی جڑے علم والے وہ آکھیں گے کہ آج جڑا نا آج کافر اپنے مکر و فریب دا خود ہی شکار ہو گئے اور آج انہاں کوئی نہیں جا سکتا آج انہاں واسطے ذلیل اور رسوا ہونے دی دن اللہ جینا جنہاں دیاں جانا پتہ وقفاہ ہم الملائکہ تو بس کریں گے ملائکہ ظالمی
اس حالت وچ کہ وہ ظلم کرتے پے عام خوشی اپنے آپ یعنی جڑے ظلم کرتے نا جن کو پرچ رہوچ پہ جس وقت انہاں دیاں جاناں نو کڈن گے فرشتے یعنی روح نو قبض کرن گے فالقوا السلام اس وقت ساتھ تسلیم ہم کرن گے ما کننا نہیں اسی تے نعمل عمل کردے کوئی من سوء کوئی برا بلا ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاندا ہے بما کنتم تعملون جو کچھ تسی کرتے یعنی اس سے وقت جس وقت موت کا فرشتے ہی آنا ہوتے ہیں لمبیاں زبانہ تو کسی گل سے آمدے نہیں ہوتا مکر و فریب تو فریب کرنا لیکن جس وقت جو ہی فرشتہ ظاہر ہوئے گا موت کا اس سے ہی اپنا سارا چلانا چاہیے رن ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو آخر گے انہوں نے سارے تھوڑی نرمی کرو اسی تو کوئی برا کام کیتا ہی نہیں پھر وہ آخر گے تو جو کچھ تسی کرتے رہے ہو نا تسی سانوں نہ دسو رب دی ذات جان دی جڑے سونے کام تسی کرتے رہے ہو دنیا میں ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم دے دروازے وچ خالدین فیہا اور ادے ہمیشہ رہنا چاہنا فلا بئس کتنا ہی برا ہے مثوى المتکبرین غرور اور تکبر کرنے والے اندر ٹھکانا یعنی کتنا برا ٹھکانا غرور تکبر کیونکہ جڑا غرور تکبر کرتا ہے وہی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وقیلا اور اسی طرح کہا جائے گا للذین اتقوا انہاں نوں جڑے متقی ہے ماذا انزل ربکم کہ کیا اتاریا تہاڈے رب نے تہاڈی طرف وقالوا خیرا جواب دیتا سراپا ہے یعنی پہلے پچھلے کافراں دی گل ہوئی جس وقت انہاں کو پوچھا جاندا ہے کہ کیا نازل کیتا تو آدھے نے تو اللہ کا کلام ہی نہیں خود پڑھ لیا نے کہانیاں کسے ہی ہیں تو جس وقت متقین لوگ ہیں انہاں کو پوچھا جانا کہ تہاڈے رب نے کیا نازل کیتا تو آکھن گے اللہ دی ذات نے تو خیر ہی خیر نازل کیتا یعنی بلائیاں ہی بلائیاں نے سیدھا راستہ رحمتاں ہی رحمتاں للذین احسنوا اور جنہاں نے اچھے عمل کیتے بہذہ الدنیا حسنہ اس دنیا وچ بھی انہاں واسطے بلائی ہے ودار الاخرۃ خیر اور انہاں واسطے آخرت دا گھر بھی بہتر نعم دار المتقین اور بہت ہی عمدہ پرہیزگاراں دا گھر ادھر کی دسیا گیا جڑا بھی کلام سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا وہ سراپا خیر و برکت اس وچ دنیا اور آخرت دونوں جہاناں میں بلائیاں یعنی اگر تسی ادے تے عمل کرو گے تو دنیا وچ بھی تانوں فائدہ بلائیاں حاصل ہونی اور آخرت دا تو تسی تصور ہی نہیں ہونا کر سکتے اللہ فرماتے ہیں نیک متقین لوگاں دا اتنا ہی اچھا ٹھکانہ جنت باغات عدن ہمیشہ رہنے والے یدخلونہا اور انہاں وچ داخل ہوں گے یعنی پرہیزگاراں واسطے باغات جنہاں جو داخل ہوں گے ہمیشہ رہنے والے باغات تجری روان من تحتہا الانہار انہاں دے تھلے نہراں لہم انہاں واسطے فیہا ادے ما یشاءون جو وہ ہر وہ چیز ہوگی جدی خواہش کریں گے متقین انہاں دا بہت عمدہ کار ہے باغات اور ان کے نہراں بہندیاں ہمیشہ واسطے کدے وہ نکلنے نہیں لائے اس سے کوئی دکھ تکلیف پریشانی کوئی درد کوئی اس طرح کی چیز نہیں غم نہیں ہونا اور جیڑی چیز دی خواہش کرن گے کہ انہوں نے جیسے دنیا دی آرام واسطے تھوڑے جے دنوں دے آرام واسطے صبح تو لے کے شام تک اسی کام کرنا تے اسی چند دن رہنا وہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دن رہنا جائز ناجائز ادھر دنیا دا سکون اور جتھے ہمیشہ رہنا اور وہ جنت جتے کوئی کسی قسم دا غم نہیں کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہر وہ چیز ہے جڑی تسی چاہو گے وہ واسطے سارے کو ٹائم ہی کوئی نہیں وہ دی تیاری کوئی نہیں وہ اسی جنت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ پھر اس نال بیوقوف کون ہو سکتا ہے انہاں نال احمق تے بیوقوف تے نقصان اٹھانے والے کہڑے لوگ ہو سکتے ہیں جنہاں نے اس دنیا نو تو خوبصورت بنانے واسطے دن رات ایک کیتے لیکن آخرت دی تیاری نہیں کی اللہ تعالیٰ فرمانا ذالک اسی طرح یجزی اللہ المتقین اللہ تعالیٰ بدلہ دیندا پرہیزگاراں جڑے اللہ تعالیٰ دے ڈرنے والے متقین اللہ تعالیٰ دے جڑا وہ فرمان بردار بندے اللہ تو ہمیشہ ڈردے رہے انہاں نوں اللہ اسی طرح بدلہ دیندا اللہ دین وہ جڑے متقین جب تتوفاہم الملائکۃ جس وقت انہاں دیاں روحاں رشتے قبض کر دیں طیبین خوش ہوندے یقولون سلام علیکم فرشتے پھر انہاں نوں آخدے اس وقت سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہوے ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت بما کنتم تعملون انہاں نیک اعمال دی وجہ نال جڑے تسی کرتے رہے فرماتا تے متقین دا کتنا فرق ہے کہ جس وقت انہاں دی روح قبض کرتے ہیں تو کس طرح دی انہاں دی حالت ہوندی ہے اور جس وقت متقین دی روح جڑا قبض کرن گے فرشتے اس وقت انہاں دی کیا حالت ہر ینظرون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑے مشرک ہیں کس انتظار وچ ہیں الا جوائزتوں کہ انتا اتیہم الملائکۃ کہ آ جان انہاں کول فرشتے عذاب لے کے او یا آ جائے امر ربک تواڈے رب دا اٹل حکم یعنی عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے
کذالک اسی طرح فعل الذین انہوں نے کیتا انہاں لوکاں نے جڑے من قبلہم انہاں تو پہلے یعنی جڑے انہاں تو پہلے گزرے وہ بھی اسی طرح کرتے رہے جو کچھ اے پہ کرتے وما ظلمہم اللہ نہیں جاتی کیتی انہاں تے اللہ تعالیٰ نے ولیکن بلکہ قانون او اے آؤں پوتم اپنا جانا تے یظلمون زیادتی کرنے یعنی خود اپنا جانا تے زیادتی کرنے والے ظلم کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہاں کو کچھ زیادتی نہیں کی وَأَصَابَهُمْ فِلِيَ انہاں نے سیئات ما عامل جڑے برے کام انہوں نے کیتے نے جس سزا وحاقہ اور گھیر لیا بہم انہوں نے ماں قانون بھی جس دا وہ یستخزون مذاق اڑائے گا جس عذاب کا مذاق اڑانے نا اس مذاق نے انہوں نے واپس گھیر لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے برے اعمال جنہوں کی سزا انہوں نے ملی ہے تو انہوں نے یہ عذاب آیا اور ان سب تو بڑا جڑا انہوں کا برا کام جڑا قبول کرتے نہیں ہے الٹا مذاق اڑانے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اللہ کے نبیوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عذاب پیش کے تباہ و برباد کر دی وما علیہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام